اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کو 2 کتابیں عطا کی تھیں۔ ان کو اس لیے اہل کتاب کہا جاتا ہے، مکہ والوں کے ساتھ یا اہل عرب کے ساتھ جب بھی یہود کی لڑائی ہوتی اور یہود کو شکست ہوتی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی مبعوث ہوگا، جب اس کا ظہور ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے اور ہم تم پر فتح بھی حاصل کر لیں گے۔ مشرکین مکہ اور دیگر اہل عرب پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے؟ یہ جواب دیا کرتے تھے کہ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس جو تورات اور انجیل ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی یہ باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں کہ آخری نبی آئے گا۔ اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تک کی رکھی ہیں ان سب کا تفصیلی ذکر پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ، یہ لوگ فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جلدی اپنا رسول بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر تیرے رسول کی مدد کر کے اپنے دین کی ترویج کریں اور ان کفار کو شکست دیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ رسول آ گیا، جب اس کو ہم نے مبعوث کر دیا، ہم نے اسے بھیج دیا، فَكَانُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو یہود سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے مشرکوں سے پہلے بھی اس رسول کا انکار کر دیا۔ کہاں یہ کہ وہ رسول کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، اور کہاں یہ کہ رسول کے آتے ہی اس سے انکار کر دیا، اس کو دور کر دیا، اس سے بغاوت کر دی۔ پیچھے وجہ کیا تھی کہ ہماری نسل میں رسول کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے رسول کیوں آ گیا؟ صرف ایک یہ وجہ تھی۔ اب ان لوگوں نے تو انکار کیا ہی، عیسائیوں کی طرف گئے تو عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا، جیسا کہ ہم نے سورہ روم 21ویں پارے میں پڑھا تھا، الف لام میم غلبت الروم فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، رومی غالب آ جائیں گے، روم کے عیسائی اللہ ان کو غلبہ عطا کرے گا۔ جس وقت غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی اسی سال میں رومیوں کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی، لیکن عیسائی بھی بگڑ گئے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، مباہلے تک آ گئے، مناظرے تک آ گئے، اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ سورہ آل عمران کی پہلی 83 آیات اس موضوع کے اوپر، یعنی 2 ایسی اقوام جن کو اللہ رب العالمین نے پہلے دنیا کا رہنما بنایا تھا، وہ رہنمائی کے رستے کو چھوڑ کر انہوں نے ذلت کا رستہ اپنا لیا۔ 4 پارے میں سورہ آل عمران میں ہی اللہ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے پھر ان دونوں قوموں کے اوپر ذلت اور مسکینی کی پھٹکار نازل کر دی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر الگ نازل ہوا۔ ان کا سارا معاملہ ذکر کرنے کے بعد 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اور خاص طور پہ مشرکین مکہ کو وہاں پر مخاطب اللہ کر کے کہتے ہیں وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکتوں والی کتاب اب ہم نے نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ اس کے بے شمار مقاصد ہیں، ان سارے مقاصد میں سے ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ کل کو تم آ کر یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ کل کو تم یہ اعتراض نہ کر سکو کہ اے اللہ تو نے ہمارے اوپر کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی،
ہم اس لیے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تم کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ پہلے دو گروہوں کو تو نے کتاب دے دی، اگر تو ہمیں دیتا تو ان سے بڑھ کر ہم ہدایت والے ہوتے، ہم پڑھنے پڑھانے والے ہوتے، اے اللہ تو نے ہمیں کتاب ہی کوئی نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے یہ برکتوں والی لازوال بے مثال کمال کتاب تمہیں عطا کر دی۔ سورہ فاطر میں 21ویں پارے میں 22ویں پارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، فلما جاءہم، جب ان کے پاس کتاب آ گئی جس کتاب کی یہ تمنا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اہدا من احد الامم، ہم ان ساری اقوام میں بڑھ کر ہدایت والے بن جائیں گے اگر ہمیں کوئی کتاب مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کتاب آئی تو پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ یہی حالت ہماری ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ معجزے ہو جائیں، اے اللہ ہمارے لیے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے۔ میرا بھائی اس قرآن سے بڑھ کر کون سی کرامت ہو؟ کیا یہ کم کرامت ہے کہ چھوٹا سا کان ہے اور وہ دنیا کی ہر آواز کو سن لیتا ہے؟ یہ کرامت کم ہے کہ انسان کی آنکھ میں کالے رنگ کا رب نے نشان رکھا ہے اور جس چیز کو چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کرامتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کے بعد بھی انسان کہے کہ مجھے ہدایت کے، میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، اور بڑا عجیب جملہ ہم بولتے ہیں کہ جی جو مسجد میں آتا ہے اسے رب توفیق دے دیتا ہے، جو مسجد میں نہیں آتا اسے رب توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں آپ۔ اللہ نے توفیق تو سب کو دی ہوئی ہے۔ جو باہر مسجد کے اندر نہیں آئے، جنہوں نے نماز نہیں ادا کی، کیا ان کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں جاتی؟ کیا ان کو مسجد نظر نہیں آتی؟ کیا ان کو صفیں نظر نہیں آتی؟ سب کچھ ہے۔ توفیق یہی ہوتی ہے کہ آپ کو سب کچھ دکھا دیا جائے، سنوا دیا جائے، آگے میرا بھائی دستک آپ نے خود دینی۔ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بندہ کہے کہ آپ ہی کھلے، وہ کبھی نہیں کھلنا جب تک آپ دستک نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کے سارے معاملات کو سیدھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب چلنا ہم نے خود ہے، اب اس کے آگے لگنا ہم نے خود ہے۔ اگر ہم اس پہ رکے رہے، ہم نے یہ کہا کہ توفیق مل جائے، ہدایت مل جائے، تو میرا بھائی ہدایت 1400 سال قبل آ چکی۔ اب مزید کوئی وحی آسمان سے نازل نہیں ہونی، مزید کوئی کرامتیں معجزے نہیں ہونے۔ یہ قرآن سب سے بڑھ کر معجزہ ہے جس کا آج تک کوئی کافر جواب نہیں دے سکا، لیکن انکار کرنے والے ہم سب سے پہلے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور انکار کس حد تک ہو رہا ہے کہ مذہبی رواداری میں آ کر ہم عیسائی برادری کو ان کے کرسمس کے موقع پر مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ مذہبی رواداریاں اپنی جگہ پر، لیکن جو کوئی بندہ ایسا کام کرے گا وہ سورۃ الاخلاص میں بیان کی ہوئی توحید اور اسلام کی لازوال قربانیاں جو صحابہ کرام نے اپنے خون سے لکھی، وہ ان سب کا انکار کرے گا کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، ان لوگوں کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ کہتے ہیں اور کہا کرتے تھے، یہ پوری نسلیں یہ کہتی چلی آ رہی ہیں لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی نصیحت کا کوئی سامان ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے۔ یہ وہ بہانہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں نے مدرسے میں کچھ پڑھا ہوتا تو پھر میں بھی بڑا دیندار ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے میں جو پڑھتا ہے بس وہی دیندار ہوتا ہے، جب مدرسے نہیں تھے تب کون تھے؟ اس لیے اس بات کو حقیقی معنوں میں سمجھ لیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسجد میں ہو تو مسلمان، مسجد سے باہر ہو تو مسلمان، گھر میں ہو تو مسلمان، تجارت میں ہو تو مسلمان، ہر جگہ پر ہی وہ مسلمان رہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں کچھ اور باہر کچھ۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اس صورت میں بڑی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور سب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اب اگر کوئی مخلص بندہ بننا چاہتا ہے تو ان کی سیرت کے اوپر عمل کرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العالمین کے ہاں جو امت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہو۔ یہ اللہ کے ہاں امت نہیں ہے، یہ سارے انسان ہیں بس۔ اللہ کے ہاں امت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ بے شک ایک اکیلا ہی کیوں نہ ہو، حق پہ ہے تو اللہ کے ہاں وہ امت ہے۔
جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم کان امہ، ایک ابراہیم اکیلا ایک امت تھا، اکیلا ابراہیم۔ یہ مت دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، 4 بندے آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہی آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ ایک اکیلا سٹینڈ لے، آگ میں کود جائے، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے، 17 قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کرے، بیوی بچوں کو صحرا کے اندر چھوڑے، پھر کہیں جا کر وہ موسیٰ پیدا ہوتا ہے جو فرعون سے ٹکر لیتا ہے۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بندے بنے تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان کو وہ ذکر، وہ نصیحت جس کے وہ طلبگار تھے ہم نے دی، سب سے پہلے انکار کیا۔ فَكَفَرُوا بِهِ، انکار کر دیا۔ رشوت کا نام ہم نے رکھ لیا ہے کہ یہ چائے پانی ہے، ہم نے چوری کا نام رکھ لیا کہ یہ جو ہے میری ضرورت ہے، کسی کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر اس کا مال ہتھیانا ہم نے کہا کہ یہ کاروبار ہے۔ نہ جانے ہم نے حرام کو کون کون سا نام دے کر صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کی جستجو میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ فَكَفَرُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا اس کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو کیا بات ہوئی، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ڈھیل ہے، رب نے دی ہوئی ہے، کتنی کو دیر تک انسان کھا لے گا، کتنا کو کھا لے گا۔ بندے کے پاس ساری دنیا کی دولتیں بھی جمع ہو جائیں نا تو میرا بھائی اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے واضح لفظوں میں قرآن میں کہا ما عندکم ینفد، جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیرے پاس ہے، جو تیری کمائی ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے ہی والی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے مخلص بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، آیا مخلص ہو کر کر رہا ہوں یا کوئی مطلب پرست بن کر کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین